السلام علیکم. پروگرام سوشل ریویو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز. ووسا ٹی وی کی جانب سے آپ تمام ناظرین کو بہت بہت عید مبارک. گو کہ عید تو ہم گزار چکے ہیں لیکن عید کی گہما گہمی کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے. تو اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم یقیناً کچھ اسی طرح کی بات چیت کریں گے کہ جی امریکہ میں بسنے والے پاکستانی مسلم کمیونٹیز کے لوگ کس طرح سے اپنے تہواروں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, بہتر طریقے سے مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان تمام تر چیزوں کو یہاں پر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اپنے ممالک میں یعنی کہ پاکستان میں اور دیگر جنوبی ایشیائی ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں اس طرح کے تہواروں کو. ساتھ ساتھ ہم کچھ بات چیت کریں گے خواتین کے حوالے سے, ان خواتین کے حوالے سے جو یقیناً اہلیت کی حامل ہیں, ان کے اندر کچھ خاص چیزیں موجود ہیں, ان کے اندر کچھ خاص ایبلٹیز موجود ہیں اور وہ ان تمام تر چیزوں کو اویئر کر کے اور ان چیزوں سے آگاہی حاصل کر کے اب ان اپنی صلاحیتوں سے کچھ معاشرے کو سرو کرنا چاہ رہی ہیں, کچھ سوسائٹی کو سرو کرنا چاہ رہی ہیں. اور ہماری سوسائٹی میں اب وہ خواتین پالیٹکس میں نظر آ رہی ہیں اور یہ خواتین ہمیں نہ صرف یو ایس میں پولیٹیکلی سرو کرتی نظر آ رہی ہیں بلکہ پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں بھی اب پڑھی لکھی خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی نظر آتی ہے جو نہ صرف منسٹری لیول پر ہے بلکہ ایسے آرگنائزیشنز میں موجود ہے جو یقیناً پاکستان کا نام روشن کر سکتی ہیں وہاں پر سروسز اپنی دیتے ہوئے. تو اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم نے انوائٹ کیا ہے نصرت سہیل کو, چیئرپرسن ہے وومن ٹو وومن کی, اور اکثر ہمارے ساتھ مختلف موضوعات پر گفتگو کے لیے ہم ان کو زحمت دیتے رہتے ہیں, ہمیں جوائن کرتی ہیں. آج ایک مرتبہ پھر ہم نے دعوت دی ہے. ان دونوں موضوعات پر ان سے ہم بات چیت کریں گے اور جانیں گے کہ یہ کیا سمجھتی ہیں خواتین کے حوالے سے کہ جو تبدیلی آ رہی ہے نہ صرف امریکہ میں پالیٹکس میں خواتین اب آنے لگی ہیں بلکہ پاکستان میں بھی کچھ چینجنگز ہم نے دیکھی ہیں, روایتی سیاست سے کچھ ہٹ کر ہو رہا ہے. تو یہ کس طرح سے ان چیزوں کو دیکھتی ہیں اور عید کے موقع پر ان کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں اور کس طرح کے پروگرامز جو ہیں وہ یہ دیکھتی ہیں کہ یہاں پر ارینج کیے جا رہے ہوتے ہیں. نصرت سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور ان تمام تر موضوعات پر بات چیت کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے قبل جس طرح سے بات ہو رہی تھی کہ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کچھ ایسی خواتین کی جو یقیناً باصلاحیت ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو سمجھتے ہوئے ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی کمیونٹی کو بھی سرو کر رہی ہیں اور نہ صرف یہ کہ اپنے ملک و قوم کا نام روشن کر رہی ہیں بلکہ معاشرے کو بھی ایک ایسے فرد کا اضافہ اس میں کر رہی ہیں جو لوگوں کے بہترین کام آ سکتا ہے. نصرت سہیل آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اکثر و بیشتر ہم ان سے انہی خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا اسی طرح کے موضوعات پر ڈسکشن کرتے ہیں جس میں ہم ان چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کے اس دور میں بھی امریکہ میں تو ہمیں خواتین نظر آتی ہی ہیں مختلف شعبہ جات میں مختلف سروسز دیتے ہوئے, لیکن جس طرح سے جنوبی ایشیائی ممالک میں اب کانسیپٹ تبدیل ہو رہا ہے, بالخصوص اگر ہم پاکستانی سیاست کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں خواتین اب اپنا مقام بناتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور ایک بڑی تعداد میں ایسی فیملیز سے خواتین آ رہی ہیں جہاں پر یہ کانسیپٹ نہیں پایا جاتا تھا کہ سیاست کے میدان میں یہ خواتین جائیں گی اور جو ایسے فلورز ہیں, جو اسمبلیز ہیں, جو سینٹس ہیں وہاں پر یہ سرو کر سکیں گے اور ملک و قوم کا نام روشن کریں گے. نصرت سے اسی حوالے سے ہم پھر گفتگو کا آغاز کریں گے اور تھوڑا سا پھر عید کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے, لیکن پہلے تھوڑا سا خواتین کو ڈسکس کر لیتے ہیں. بہت شکریہ نصرت, آپ نے وقت دیا ایک مرتبہ پھر پروگرام کے لیے. جس طرح سے ہم یہاں امریکہ میں دیکھتے ہیں اور ابھی ہم جس طرح سے بات کر رہے تھے کچھ ایسی خواتین کی جو آگے آئی ہیں اور جن کی جو ایبلٹیز تھیں, جو ان کی صلاحیتیں تھیں, پہلے انہوں نے اس کو خود سمجھا اور یہ جانا کہ وہ اس کو کس طرح سے بہتر طریقے سے استعمال کر سکتی ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کمیونٹی میں سروسز ان کی نظر آنے لگی. تو امریکہ میں ابھی ریسنٹ ہمیں کیا اس طرح کی کچھ ایگزامپلس نظر آتی ہیں جو ہم دے سکیں کہ جو مسلمز کمیونٹی کے لوگ ہیں یا جو پاکستانی خواتین ہیں وہ اچھی سروسز دے رہی ہیں اور ملک و قوم کا نام روشن کر رہی ہیں؟ جی, یہ ٹاپک خود میرے اپنے دل کے بہت قریب ہے اور اس میں ہم نے بڑی تبدیلی دیکھی ہے. اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ پہلے جو پڑھی لکھی خواتین تھیں وہ اپنی نوکریوں میں مصروف رہتی تھیں اور یا جو اپنے بچے بڑے کر رہی ہوتی تھیں تو وہ اپنے گھروں میں اپنے ہی خاص سرکلز میں رہتی تھیں. مگر اس کے بعد تبدیلی یہ آئی کہ جب ہم نے ریگولر امریکن سوسائٹی میں انٹیگریٹ کرنا شروع کیا تو ہمیں لگا کہ ہم صرف ڈاکٹرز یا فارماسسٹ یا سائنسز کے میدان میں, انجینئرز
خواتین نہیں ہیں، جو ہم اس کے typical علاوہ بھی fields ہیں جی، اور صرف پڑھائی کے علاوہ بھی اور صلاحیتیں ہیں، جرنلزم ہے، اور یا باہر نکل کر مائک پکڑ کے اپنی اوپینین دینا، تو یہ عورتوں نے آہستہ آہستہ کر کے شروع کیا. اور اس سال ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، وہ یہ کہ نیو جرسی سے 2 پاکستانی امریکن خواتین صدف جعفر اور شمع حیدر نے نیو جرسی کی اسمبلی میں الیکشن ون کیے ہیں، تو اب ہماری اسمبلی وومن کہلاتی ہیں یہ دونوں. بہت خوشی کا مقام ہے یہ ہماری پاکستانی امریکن کمیونٹی کے لیے. اور ابھی تک پاکستانی امریکن حضرات نہیں نظر آئے ہیں اس فیلڈ میں، تو یہ اور بھی ایسی بات ہے کہ ہم اس پہ فخر محسوس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسی طرح کنیٹیکٹ میں بھی مریم ہیں ان کا نام، اور وہ بھی اسی طرح جیتی ہیں الیکشنز ہارٹ فورڈ کے علاقے سے. اور اس طرح امریکہ میں 3 پاکستانی امریکن خواتین اپنی لیجسلیٹو اسٹیٹ اسمبلی فار دا فرسٹ ٹائم ہوا ہے، اور یہ بلکہ پہلی مسلمان بھی کہلاتی ہیں، نہ صرف پاکستانی بلکہ پہلی مسلمان. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے پاکستان کا تعلیمی سسٹم کچھ نہ کچھ کر رہا ہے کہ ہمارے اندر یہ صلاحیتیں ہیں. بس صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہم سب لوگ اور سب خواتین جو کہ اوورسیز میں رہ رہے ہیں، کہ ہم سب پاکستانی سوسائٹی کا پروڈکٹ ہیں، مگر اب ہم اس سوسائٹی میں جا کر ہم اپنی صلاحیتوں کو کیسے خود سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا گفٹ دیا ہے، اور اس گفٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. اور یہ صرف اوورسیز پاکستانی خواتین کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، بلکہ یہ پاکستانی خواتین کے لیے بھی یہی ہونا چاہیے. آپ جیسے دیکھ لیجئے ماشاءاللہ آپ اینکر ہیں، آپ نے دیکھا کہ آپ کی بولنے کی اور پریزنٹیشن کی صلاحیت بہت اچھی ہے، تو آپ نے اس کو پالش کیا، اس کو پالش کیے بغیر آپ اس جگہ پہ نہیں پہنچتی. اور اس طرح میں کئی اور یہاں پہ خواتین دیکھ رہی ہوں اس دفعہ جو اسی طرح اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے آگے بڑھ رہی ہیں. پاکستانی پالیٹکس میں بھی، پاکستانی پالیٹکس میں 5 ماشاءاللہ منسٹرز خواتین ہیں اس دفعہ، کیبنٹ میں ہیں. ہنا ربانی کر، شازیہ مری، مریم اورنگزیب، شہری رحمان اور عائشہ ہیں. یہ 5 خواتین آئی ہیں جو کہ مجھے تو دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اگلی بار 5 کیا 10-15 خواتین بھی ہوں گی کیبنٹ میں، جس طرح ہم آگے بڑھ رہے ہیں. صحیح. اچھا، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ یو ایس میں اتنا پہلے ٹرینڈ نہیں پایا جاتا تھا، جابس کرتی تھیں 9 to 5 اور اس کے علاوہ اپنی گھریلو مصروفیات خواتین کی ہوتی تھیں. تو یہ پالیٹکس کی سائڈ پر آنے کا خواتین کا جو رجحان اب ہم دیکھ رہے ہیں بڑھا ہے، یا اس میں اضافہ ہوا ہے، یا یہ ضرورت محسوس کی گئی ہے، تو یقیناً وومن ٹو وومن اور اس طرح کے دیگر فورمز کی ہی وجہ سے جو پروگرامز ہوتے رہے ہیں، یہ شعور بیدار ہوا ہوگا خواتین میں کہ وہ ان سائٹس پر بھی سرو کر سکتی ہیں، اور ان کے اندر یہ ایبلٹیز ہیں کہ وہ اپنی کمیونٹیز کو ریپرزینٹ کر سکتی ہیں ان فورمز پہ. جی، ایک تو واقعی میں یہ کہوں گی کہ کئی آرگنائزیشنز ہیں، ہم تو نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، مگر ہم اپنا پلیٹ فارم دیتے ہیں ہر طرح کی خواتین کو کہ اپنی لیڈرشپ اگر آپ نے پرسو کرنا ہے تو آئیں، ساتھ میں کام کریں. ہمارے پروگرام پہ اگر ایم سی بننا ہے، لیڈ کرنا ہے کوئی ٹاک، انٹرنیٹ بیسڈ ٹاک شوز، سو ایوری بڈی از ویلکم. تو آئی تھنک اب یہ جو نیا ٹائم آیا ہے جس میں انفارمیشن جو ہے وہ وائڈ اسپریڈ ہو گئی ہے، جس میں خواتین سمجھنے لگی ہیں کہ ہم بھی اپنا رول پلے کریں، تو اس میں اور جیسی کئی فیلڈ میں آگے بڑھی ہیں، اسی طرح پالیٹکس میں بھی آگے نظر آنے لگی ہیں، اور جو کہ ہمارے پاکستانی امریکنز کے لیے بہت خوش آئند چینج ہے یہ. صحیح. اچھا، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رجحان پایا جاتا ہے پاکستانی کمیونٹی یا ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں کہ پالیٹکس سے تھوڑا سا سائڈ لائن ہی رہتے ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ پالیٹکس میں جس طرح سے انٹرسٹ بڑھ رہا ہے، تو کیا اس کا ہمیں بینیفٹ نظر آئے گا بالخصوص خواتین کے حوالے سے، کیونکہ وہ انہی ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گی یا ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں گی جو وہ دیکھتی ہوں گی کمیونٹی میں خواتین کے متعلق، یا وہ اس کے سولوشنز اب تک نہیں دیکھ سکی ہوں گی. تو کیا ہمیں اس کا بینیفٹ مل سکے گا؟ اس کا بینیفٹ تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہے، کیونکہ عورت ہی ہے جو جس کی گود سے بچے پیدا ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں. تو ہماری جو اپروچ ہے
ایشوز کو دیکھنے کی وہ تھوڑی سی فرق ہے. اور ہمارے انگیج ہونے سے یوتھ آٹومیٹکلی انگیج ہوتا ہے. تو ورنہ اگر صرف ون جینڈر بیسڈ گروتھ دیکھی جائے تو پھر وہ آپ اس کو پاس آن یوتھ میں نہیں کر سکتے. کچھ لمیٹیڈ ہی یوتھ ہے جو خود سے اپنی صلاحیتوں کے بل پہ آ سکتا ہے. تو ایک تو چینج یہ ہے، کیونکہ میں اس چیز سے اس لیے بہت خوش ہوں کہ جب بچے دیکھ رہے ہیں ہمارے جو وہاں بڑے ہو رہے ہیں کہ ارے یہ تو ہماری امی کی دوست تھیں اور یہ پہنچ گئیں پالیٹکس میں، یا یہ پہنچ گئیں اپنے اس کے اسپتال کی ایڈمنسٹریشن میں اور لیڈ کر رہی ہیں پروگرامز، یا اسکول کی پرنسپل بن گئیں، تو بس ہم بھی کیا کر سکتے ہیں. تو یہ جذبہ ہم اپنے فیوچر جنریشن کو پاس آن کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیشہ بس کسی بھی کمیونٹی کی گروتھ کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی چیز ون مین شو نہ ہو یا ون وومن شو نہ ہو، اور وہ اس کو پاس آن کرنے کی اپرچونیٹیز جنریٹ ہوتی رہیں. تو یہ جتنی بھی اور چھوٹی پاکستانی امریکن آرگنائزیشنز امریکہ میں کام کر رہی ہیں، ان کی یہ ایک بڑی خدمت ہے کہ یہ جذبہ اجاگر کرنے میں انہوں نے عورتوں میں اور حضرات میں بھی مدد دی ہے. اس دفعہ میں دیکھ رہی ہوں کئی نیو یارک میں بورڈ آف ایجوکیشن کے الیکشنز میں کئی لوگ آ رہے ہیں، اور ایک ہمارا اپنا سامنے کا بچہ ہے حسن، وہ لانگ آئیلینڈ سے، ہی از پرسوئنگ بورڈ آف ایجوکیشن کے الیکشن. دعا ہے کہ جیت جائیں. پر ابھی تو یہ پہلا قدم ہی لینا بڑی بات ہے نا کہ الیکشن میں آ رہے ہیں، ورنہ تو لوگ اس چیز سے گھبراتے تھے کہ ہم مائک پہ آئیں گے تو ہم جواب ہی نہیں دے پائیں گے. وہ نالج ہونا، وہ بات چیت کا پرسویسو طریقہ آ جانا از اٹ سیلف ماشاء اللہ لیڈنگ اسٹیپ. صحیح. اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں پالیٹکس کی تو یقیناً یو ایس میں ایک ڈفرینٹ ہمیں اسٹائل نظر آتا ہے لوگوں کا، اور جب ہم ساؤتھ ایشین کنٹریز میں دیکھتے ہیں تو یہاں بالکل ایک روایتی طریقہ کار ہے سیاسی میدان میں، عجیب و غریب لوگوں کی سوچ پائی جاتی ہے. لیکن ابھی جس طرح سے ہم نے ذکر کیا کہ پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی بہت سی منسٹریز ہیں جہاں پر خواتین جو ہیں وہ منتخب ہوئی ہیں ایز اے منسٹر، اور پھر وہ وہاں پر کام کر رہی ہیں. تو ابھی پاکستان میں اس سے پہلے وزیر اعظم بھی ہم دیکھ چکے ہیں، بے نظیر بھٹو رہ چکی ہیں، لیکن ان کو بھی ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے بہت کچھ فیس کرنا پڑا. تو ابھی یہ اچھی بات ہے کہ یہاں پر سوچ تبدیل ہو رہی ہے، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو خواتین سیاست میں خاص کر کے آتی ہوں گی وہ آ تو جاتی ہیں لیکن پھر ان کو وہاں پر سروائیول ان کا خاصا مشکل بنا دیا جاتا ہے؟ تو یہ جو ابھی مزید اس میں تھوڑا سا لوگوں کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، یا جو معاشرے کی سوچ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، اس کے لیے یہ ان پلیٹ فارمز پہ یا ان فورمز پر موجود خواتین کیا کچھ کر سکتی ہیں؟ ہم اپنے فورمز پہ تو کم از کم یہ جنریٹ کر سکتے ہیں نا آئیڈیا کہ پولیٹیکل پلیٹ فارمز پہ یا پولیٹیکل سپورٹ جہاں دینی ہو وہاں بات کیسے کرنی چاہیے. کیونکہ خاص طور سے پاکستانی پولیٹکس میں مڈ سلنگنگ بہت دیکھی ہے اور کیریکٹر اسیسینیشن بہت دیکھی ہے، اور جس میں عورت اور مرد کسی کا لحاظ نہیں کیا جاتا. اینڈ یہ ضرور ہے ابھی بھی کہ پاکستانی پولیٹکس جو ہے چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں بہت ہیریڈیٹری ابھی بھی ہے. مگر کیا جائے جب انسٹیٹیوشن کے اندر کوئی پولیٹیکل یونینز ہی نہیں ہیں، پلیٹ فارمز ہی نہیں ہیں جہاں کوئی عام طبقے کا آپ اور میرے جیسا بندہ نکلے، ٹریننگ لے بیک گراؤنڈ سے جس کا بالکل وہ تو جن گھروں میں جیسے سونار ہیں، ابھی تک کانسیپٹ وہی ہے نا، جن خاندانوں میں بزنسز ہیں وہ اپنے بچوں کو پاس آن کرتے ہیں، تعلیم ضرور دیتے ہیں بٹ بچے پھر انہی بزنسز کے اندر چلے جاتے ہیں، اور یہ کمہاری رہتے ہیں. ڈاکٹرز کے گھروں میں بھی دیکھا گیا کہ ڈاکٹرز پروڈیوس ہو رہے ہیں، انجینئرز کے گھر انجینئرز. تو ابھی پاکستانی سوسائٹی بہت ہیریڈیٹری اور انہیریٹنس بیس سوسائٹی ہے پروفیشن کے سینس میں. تو پھر جب کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے تو پھر پولیٹکس میں بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ باہر کے لوگ آرام سے آ جائیں. اور اس چیز کے اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. جو یہاں کی تنظیمیں ہیں ان کو اس چیز کے اوپر بات کرنی چاہیے، ورنہ اس چیز میں تبدیلی نہیں آئے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ خواتین کے آنے سے خود بخود یہ تبدیلی ہوگی، کیونکہ ہم ہی ہیں جو مختلف نظریے کو
اس ایک ہی نظریے کو مختلف طرح سے جو ہم اسٹوڈنٹس پالیٹکس دیکھتے تھے ایک زمانے میں پاکستان کے انسٹیٹیوٹس میں، پھر اس پہ پابندی لگا دی گئی اور ایک مرتبہ پھر وہ پابندی ختم ہوئی ہے، تو اس سے بینیفٹ ہوگا یقیناً جو طالب علم ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹ لائف سے ہی یہ سیکھ سکیں گے کہ اگر پولیٹیکل سائڈ پہ ان کو جانا ہے تو کس طریقہ کار سے وہ سرو کر سکتے ہیں. اور دوسرا پھر انہیریٹنس کی ہم جو بات کر رہے ہیں کہ فیملی ٹو فیملی چلتا چلا آتا ہے سلسلہ، تو وہ بھی تھوڑا سا تبدیل ہو سکے گا. روایتی سیاست سے ہٹ کر ہمیں پڑھے لکھے لوگ اب جس طرح نظر آ رہے ہیں وہ اس فیلڈ میں نظر آئیں گے انشاءاللہ. اور اسی میں یہ بھی کہوں گی کہ ہمیں، یہ میرا میسیج ہے جو بھی جس بھی آرگنائزیشن تک یہ پہنچے، کہ ہمیں اپنے اگر یونین نہیں ریوائیو کر رہے ہیں تو کوئی پولیٹیکل سسٹمز ریوائیو کرنا چاہیے جہاں پہ عام گھروں کے لوگ کہیں کہ ہاں میرا بچہ پولیٹیشین بننا چاہتا ہے، وہ وہاں جا کے کام کر رہا ہے. کیونکہ اس وقت تو عام گھروں کے لوگ منع کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم پولیٹیکل اوپینین رکھو. ایون کہ پبلک گیدرنگز جو اس طرح کی ہوتی ہیں پولیٹیکلی، اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جاؤ نہیں خراب ہو جاؤ گے، یا کس سائڈ پہ جا رہے ہو مستقبل خراب ہو جائے گا. تو ہمیں وہاں اس میں رول ماڈلز جنریٹ کرنے ہیں جو بچوں کو آگے لے کے چلیں. صحیح، ٹھیک. ایک بریک لیں گے یہاں پر اور نصرت سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور تھوڑی سی بات کریں گے. عید کا موقع ہے تو عید کے حوالے سے بھی کہ ہم یہاں امریکہ میں کیا لوگوں کی مصروفیات دیکھتے ہیں، کیونکہ جو ساؤتھ ایشین کنٹریز کے لوگ ہیں یا جن ممالک میں یہ تہوار قومی سطح پہ منایا جاتا ہے، وہاں کی تو الگ لوگوں کی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن یہاں امریکہ میں لوگ کس طرح سے اپنے ان تہواروں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کس طرح سے اس کو بہتر طریقے سے منانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو آرگنائزیشنز مختلف ایونٹس ارینج کرتی ہیں اس سلسلے میں وہ کیا کچھ ہوتے ہیں، اس پہ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. سنسنی کے شور میں مصدقہ خبروں کی پہچان، ووسا ٹی وی اب ایک قدم اور آگے. حالات حاضرہ، خبریں اور تبصرے اب صرف ایک کلک کی دوری پر. اپنے اسمارٹ فون اور دوسرے گیجٹس اینڈرائیڈ یا iOS کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے ووسا ٹی وی کی اپلیکیشن، یا Amazon اسٹک اور روکو ٹی وی پر دیکھیے 24/7 ووسا ٹی وی کی نشریات. ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ووسا ٹی وی. ویلکم بیک ناظرین. کیونکہ اب عید کا موقع ہے تو اس حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کرنی ہے، اور ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی یا مسلم کمیونٹی کے لوگ کس طرح سے اپنے تہوار سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیا اوکیزنس ہوتے ہیں، کیا ایونٹس ہوتے ہیں، کیا ان کے لیے یہاں پہ تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں، اور جو عید کے 3 دن ہوتے ہیں اس میں کیا مصروفیات یہاں پر بالخصوص خواتین کی رہتی ہیں. تو نصرت، آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ عید کیسے آپ نے منائی اور کیا آپ کی اپنی مصروفیات رہیں؟ تو عید جو ہماری منائی جاتی ہے، کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً اتنے ہی جوش و خروش سے منائی جاتی ہے جیسے کہ پاکستان میں. یہ ضرور ہے کہ باقی دنیا کی چھٹی نہیں ہوتی ہے، تو یہ پارٹ ہمیں مسنگ لگتا ہے. مگر ہم لوگوں نے، کیونکہ ہماری ماشاءاللہ نیو جرسی، نیو یارک میں تعداد کافی ہو گئی ہے پاکستانی اینڈ مسلم امریکنز کی، مسجدیں کافی ہو گئی ہیں، تو ہم سب نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد، اور اس میں ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے. مختلف رنگا رنگ کپڑے خواتین میں ہر مسلمان ملک کے نظر آ رہے ہوتے ہیں. پھر وہاں پہ ناشتے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہر طرح کے ناشتے آپ کچھ فری میں ڈونیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. کئی لوگوں نے اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، تو ایسے وقتوں پہ لا کے نمازیوں کو ناشتے کرائے جاتے ہیں نماز کے بعد. اس کے بعد جب آپ گھر آئیں تو گھر آنے سے پہلے ہم لوگوں نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کہ کون سی دوستیں کہاں ملیں گی. تو کبھی کسی کے گھر پہ مل رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پوری آلو کا سامان رکھا ہوا ہوتا ہے ناشتے کا مل کے. سمجھیں اب وہاں اپنے خاندان ہم نے نئے طرح کے بنا لیے ہیں، جن کے بچے ہمارے بچوں کی عمروں کے ہیں، تو ہم سب مل کے عید خوب سج سجا کے وہاں مناتے ہیں. عید سے پہلے رمضان کا مہینہ، جو کہ بہت بابرکت مہینہ ہے، رمضان بھی اسی طرح جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. خوب تراویحاں مسجدوں میں ہوتی ہیں، اور ہر ویکینڈ میلے لگے ہوتے ہیں جس کو یہ لوگ چاند رات میلہ کہتے ہیں. حالانکہ چاند وہی تمام تر شاپنگز کا سلسلہ اس سلسلے میں ہوتا ہے. بالکل، کیونکہ اپنے ہمارے بازار تو ہیں نہیں، وہ ہمارے بازار بن جاتے ہیں. خوب ڈیزائنر کپڑے آتے ہیں، اور
ہمیں اسی لیے یہاں کے سارے ڈیزائنر سے ہم کنیکٹیڈ ہیں انہیں بازاروں کی وجہ سے. عید کے بعد شادیوں کا سیزن بھی آتا ہے تو خوب شاپنگ ہوتی ہے اور خوب بڑے بڑے بازار لگتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے. اپنی ایک گیدرنگ ہم لوگوں نے جو ہے وہ وہاں پہ بنا لی ہے. اور پھر کھانے وانے بھی ہوتے ہیں کہ آپ افطار وہاں جا کے کر لیں, دن گزار کے آئیں, اور دوستیں جا رہی ہیں, بچے جا رہے ہیں, بچیاں جا رہی ہیں, تو ان کو کلچر سے خاص طور سے کیسے کنیکٹ رکھنے کے لیے کہ جی چونکہ ہمارا جو ثقافتی سلسلہ ہے یا جو ہم جس طرح سے پاکستان میں لوگ کرتے رہتے ہیں تو ان کو وہ ہونا چاہیے کہ جی آپ اگر پاکستان میں ہوتے تو یہ سب چیزیں اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہیں, تو یہ ایک اچھا یقیناً فورم ہے. لیکن اچھا, جس طرح رمضان کی بھی آپ نے بات کی تو رمضان میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ مسلم کمیونٹی کے لوگ اس طرح کے ایونٹس میں کہ جی کوئی افطار اوکیزن تھا یا کوئی اس طرح کی گیدرنگ تھی اس میں نظر آئے, بلکہ جو ہمارے US کے لوگ ہیں یا جو ہمارے اور دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں اسی طرح پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور ان کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ چونکہ مسلمان اب بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں تو یہ جو ایک انٹرفیتھ ہارمنی والی چیز ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. جی اصل میں میرا اگلا جو آپ کے سوال کا جواب تو وہ یہی تھا کہ انٹرفیتھ روزے اور افطار بہت ہونا شروع ہو گئے ہیں. ہماری وومن ٹو وومن فورم کے انڈر اردو اکیڈمی بھی ہے, تو اردو اکیڈمی میں مختلف طرح کے لوگ اب اردو پڑھنے آتے ہیں. تو آج کل ایک بچی آ رہی ہے جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی ہے مگر روزے رکھ رہی ہے, اور مجھ سے مسلسل کہتی ہے کہ اب مجھے بتائیے میں کس مسجد میں جا کے افطار کروں. تو اس کو بہت مزہ آتا ہے افطار پہ جانے پہ, اور وہ وہاں جا کے نئی دوستیاں کر رہی ہے, نئے مسلمان اسپینش بچی ہے اور نئی مسلمان لڑکیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا شروع کر دیا ہے. مجھ سے پوچھتی ہے میں اچھے کپڑے کہاں سے خریدوں, تو اس کو ہمارا کلچر کا جو یہ ثقافتی حصہ ہے جو ریلیجن کے ساتھ ساتھ ریلیجن بھی ہم فالو کر رہے ہیں, بٹ روزے بھی ایک ثقافت کا حصہ بن گئے ہیں. تو آپ سارا دن ایز اے کمیونٹی فاسٹ کریں, روزہ رکھیں, پھر شام کو مل کر کھولیں. اس کی ایک اپنی بیوٹی ہے, اور جو مسجدوں میں ہم لوگ مل کے کر رہے ہوتے ہیں اس سے بہت لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو اور یہ میرے خیال میں ان کا ایکسپوجر انٹرفیتھ افطار سے ہوا تھا اور انہیں بہت اچھا لگا تھا, تو یہ خود ہی کرنا شروع ہو گئی ہیں. صحیح. اچھا, پھر اب جس طرح سے چاند رات میلوں کا ہم نے ذکر کیا تو عید گالا بھی اسی طرح سے یقیناً ہوتے ہیں جس میں تمام کمیونٹی کے لوگ اس طرح گیدر ہوتے ہیں اور پھر اس میں ہلا گلا کیا جاتا ہے, خوب مزے مزے کے پکوان لوگوں جو ہیں وہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. تو یہ جو عید گالاز ہوتے ہیں یہ بھی یقیناً آرگنائزیشنز ہی ارینج کرتی ہوں گی کمیونٹیز کے لیے. جی یہ کچھ اپنے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. آرگنائزیشنز بھی کر رہی ہیں, کچھ لوگ اپنی اوپن ہاؤس کر دیتے ہیں اپنے گھر میں, اور جتنے لوگ جان پہچان ہیں سب کو بلا لیتے ہیں کہ تھوڑی سی دیر کے لیے آ جانا عید پہ, اور چاہے 15 منٹ ہی آ جاؤ. اور اس کے علاوہ مسجدوں میں بہت ہوتے ہیں ایسے عید گالاز, اور اس میں آپ انٹرفیتھ تو نہیں کہوں گی بٹ انٹر کمیونٹی آپ مل کے بیٹھ کے عید مناتے ہیں. اور یہ صرف عید کے دن کے اوپر نہیں ہوتا ہے بلکہ کافی عرصے تک چلتا رہتا ہے. ہم بھی اپنی ٹیم کے ساتھ ایک چھوٹا سا عید گالا منعقد کر رہے ہیں, اور اس میں اپنی کمیونٹی, اپنے لوکل جو آرگنائزیشن کے سپورٹرز ہیں اس میں وہ لوگ ہی آئیں گے. تو جیسا کہ میں نے کہا یہ مختلف طرح کی عید گالاز ہوتے ہیں. کچھ لوگ اپنی ریگولر ممبرس کے لیے ہوسٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ دوستوں کے لیے کرتے ہیں, اور کچھ لوگ لارجر کمیونٹی کے لیے کرتے ہیں. صحیح, ٹھیک. اچھا, تو یہ تو ہو گئی ہماری کمیونٹی کے حوالے سے بات چیت, لیکن جیسے پوری فیملیز سیٹ ہوتی ہیں تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جی ان کی فیملی پاکستان میں ہے, وہ خود امریکہ میں ہیں, تو کتنا مس کرتے ہیں وہ ان دنوں کو کہ جو انہوں نے پاکستان میں عیدیں گزاری ہوتی ہیں یا اس طرح کے تہوار منائے ہوتے ہیں. تو وہاں کی تو جو رونق ہے پاکستان کی وہ اب امریکہ میں تو نہیں آ سکتی. کوشش ضرور کرتے ہیں لیکن یقیناً اس کو مس بہت کرتے ہوں گے کہ وہاں ہم ایسے کرتے تھے اور یہ سب کچھ ہوتا تھا. بالکل, اور خاص طور سے چاند رات پہ جو موٹر سائیکلوں کی آواز ساری رات عید کے ہونے کا کہ عید آ رہی ہے, بالکل بہت مس کرتے ہیں. ہر طرح کی چیز مس ہوتی ہے. جو یہاں پہ جس سے تنگ ہوتے تھے وہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات جو ہے لگتا ہے کہ یہ بھی حصہ تھا ہماری کلچر کا. اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ خاندان والے سارے موجود ہوتے ہیں, سب آتے ہیں, سب سے ملتے ہیں. صبح صبح شیر قورمہ تیار ہوتا ہے, اور گھر میں کام والے بھی رونق میں حصہ لیتے ہیں. وہاں پہ سارا کام خود کرنا پڑتا ہے اور خاندان نہیں ہوتا. تو یہ چیز تو بہت مس کرتے ہیں ڈیفینیٹلی. اور پورا ملک منا رہا ہوتا ہے, تو جو ایک باہر بھی گھر سے نکلو تو لگتا ہے کہ عید ہے. صحیح. تو ہمیں
وہاں یہاں پہ امریکہ میں وہ جگہیں جنریٹ کرنی پڑتی ہیں کہ جہاں جاؤ تو لگے ارے عید ہے. ہاں صحیح. اور پھر کچھ اس طرح کی خاص پکوان کی تیاری بھی نہیں ہو سکتی ہوگی یقیناً، چونکہ گھریلو سطح پر ہی تمام تر چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اپنی طرف سے کوشش کی جاتی ہوگی کہ جی کچھ ڈفرینٹ کوک کیا جائے یا کچھ ڈفرینٹ آج ٹیبل کے اوپر نظر آنا چاہیے جس سے پتہ لگے کہ روٹین سے ہٹ کے آج کوئی دن ہے. رائٹ. ہم لوگ وہاں ون ڈش بہت کرتے ہیں تاکہ گھر والے پہ زور نہیں پڑے. تو جب مختلف پکوان بنانے ہوتے ہیں تو لوگ اپنی اپنی مرضی کے لے کے آ کے جمع ہو جاتے ہیں. صحیح. اور اس کے علاوہ ایک آدھ جگہیں ہیں، جیسے میرے اسٹوڈنٹ ہے ایک خضر چائے چینک، انہوں نے کھولی ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں جہاں 14 اگست ہوا پوری جھنڈیاں لگا کے 14 اگست کا ماحول پیدا کر لیا. تو اب عید پہ انہوں نے پورا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے. تو یہ اور عیدی کا کیا کانسیپٹ ہے؟ عیدی پاکستان میں تو بچے بہت زبردستی اپنی من پسند لیتے ہیں، تو یو ایس میں کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ ہے عیدی کا کانسیپٹ، مگر وہاں پہ یا عیدی کا کانسیپٹ تحفوں کی صورت میں ہے. صحیح. تو وہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کیا تحفہ کس کو چاہیے. اچھا، ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کی اپنی. رائٹ. تو وہ تحفہ آ جاتا ہے. صحیح. کچھ گھروں میں ابھی بھی عیدی کے کانسیپٹ ہیں کہ ہاتھ میں رکھ دیے جاتے ہیں، جن کی بڑی بڑی فیملیز آئی ہوئی ہیں تو ہر ایک کے لیے تحفہ تو مشکل ہے، مگر جن کی چھوٹی فیملیز ہیں تو وہاں پہ تحفوں کا رواج زیادہ ہے. صحیح. نصرت سہیل آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ہم نے بات چیت کی خواتین کے حوالے سے کہ خواتین مختلف شعبہ جات میں جہاں پر سرو کر رہی ہیں وہیں اب پولیٹیکلی بھی ہمیں ایک بڑی تعداد میں نظر آ رہی ہیں، اور نہ صرف یو ایس میں بلکہ پاکستان میں بھی ہمیں ایسی خواتین نظر آتی ہیں جو ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور جو کچھ تبدیلی لا سکتی ہیں پاکستانی سیاست میں. تو وہ کس طرح سے ممکن ہے اور کن طریقہ کار کے تحت اس تبدیلی کو پاسبل بنایا جا سکتا ہے، اس پر ہم نے بات چیت کی. ساتھ ساتھ ہم نے کچھ بات چیت کی عید کے حوالے سے کہ عید کے موقع پر کیا لوگوں کی مصروفیات ہوتی ہیں امریکہ میں، بالخصوص مسلم کمیونٹیز اور پاکستانی کمیونٹیز کی جو گیدرنگز ہوتی ہیں، جو ایونٹس ہوتے ہیں، تو وہ کس طرح سے بہتر طریقے سے اپنے ان تہواروں کو منانے کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں اس میں کامیاب نظر آتے ہیں. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ